السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر الانام محمد والآل واصحاب ومن والاه، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما السائل فلا تنهر، أعوذ بالله صدق الله العظيم۔ یا خدا جناب مصطفیٰ امدادکم، یا رسول اللہ اللہ خدا امدادکم، یا شہید کربلا یا راکر کربلا سورسا شہداد گنو کبا امدادکم، رب العالمین بے سر و ساما مدد شکل دین، مدد کابئی ایمان، مدد بغیران بران سرکار کشتی، مدد کن یا مبین دین کشتی، جن کے عطا فرمائش کے ساتھ نبی پاک صاحب وبار سیاح اخلاق بال سے تبلیغ کے کائنات، اللہ کے محبوب دانے وجود نظر عن الوجود، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھول جھول کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، گزری جس کی آگے قدیم شانی شمع بولے پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے وہ اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے وہ اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو نہیں چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، رب کو وضع چاہیے کہ ہے بے بچوں کا سہارا ہمارا نبی۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ممبر شریف پر جلوہ فرما علماء اکرام، مفتیان اکرام، شورا اسلام کا ایک خوبصورت قافلہ تشریف رکھتا ہے۔ میرے بعد آپ بہت اچھے اچھے خطاب اور بہت بہترین شاعری سے محظوظ ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں تاکہ کچھ ماحول بنایا جا سکے۔ منبر پر تشریف فرما حضرت علامہ مولانا ناصر حضرت حسینی صاحب خطیب الامام جمہوری مسلم، وہیں پر آپ کے محلے کے ایک بہت ہی مالی علوم عالم محمد حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، اور وہیں پر حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، اور وہیں پر سید فرحان میاں بھی تشریف فرما ہے، اور کچھ ہی دیر میں اسی اسٹیج پر بہت بڑے بڑے نامور علماء اکرام تشریف لائیں گے، جن میں سے ایک شخصیت جو ابھی تشریف لا رہی ہے مفتی مسلم الدین صاحب قبلہ۔ یہ ماہر علوم فنون، ماہر درسیات، ماہر تصنیف کثیرہ ہے،
پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب وہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں. ممبر شریف دم بدم علماء اکرام اور عرفان اکرام سے بھرتا ہوا چلا جا رہا ہے اور پروگرام اپنے وقت پر شروع ہوا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا. امام اہل سنت فرماتے ہیں لطف کا لطف کا عام ہوئی جائے گا لطف کا جائے گا ساتھ ہرنا کام ہوئی جائے گا ساتھ ہرنا کام ہوئی جائے گا. اور میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ میری تقریر ایک شعر پہ ہوگی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اسی مضمون کا دوسرا شعر اسی کلام میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سائلو کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام بار بار کہلواؤ گے. دیکھو ہمیں کہلوانا بھی آتا ہے، ہم ہر بار رک کے کہیں گے کہو سبحان اللہ. یہ مصرع پڑھتا رہوں گا جب تک آگے نہیں کہوں گے کہو سبحان اللہ. تو اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسی باتیں کریں کہ میں یہی مصرع پڑھتا رہوں گا جب تک کہو گے نہیں سبحان اللہ، تو ہم یہ بھی کر لیں گے. اور اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ امام صاحب جلدی سے تقریر کر کے ہٹیں تاکہ دوسرا آئے، تو آپ ہر بات پہ بولتے رہیں سبحان اللہ. بول دیجیے سبحان اللہ. آتی نظر سیدھی رہے بوروں کا بھی کام ہو جائے گا. وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ وہاں زبان والوں کی تو سنی ہی جاتی ہے، جن کی زبان میں گویائی ہے ان کی تو سنی ہی جاتی ہے، لیکن اگر ان کی بارگاہ میں کوئی بورا بھی پہنچ جائے تو وہ اس کی بھی سن لیتے ہیں. عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے بوروں کا بھی کام ہوئی جائے گا. اور امام فرماتے ہیں بے جان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام مٹتے مٹتے نام ہوئی جائے گا. اور مقطع میں فرماتے ہیں اے رضا
ہر کام کا ایک وقت ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ میرے کام جلدی سے بن جائیں، میری بلڈنگ جلدی سے تیار ہو جائے، میری کار جلدی سے آ جائے، میری شادی جلدی سے ہو جائے۔ تو سوچو ہر کام کا ایک وقت ہے۔ اپنے ہاتھ پیروں کو حرکت ضرور دینا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ برکت حرکت میں ہے۔ اپنے ہاتھ پیروں کو چلاؤ، یہ بھی نہیں کہ گھر بیٹھ جاؤ انتظار میں کہ وقت آئے گا تو ہو ہی جائے گا، نہیں، حرکت بھی کرنا ہے تاکہ برکت پیدا ہو۔ اور برکت کیا ہوگی؟ اگر جیسے مان لو آپ کی شادی 5 سال کے بعد ہونے والی ہے، لیکن آپ خوب محنت کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی محنت میں اللہ یہ برکت ڈال دے کہ ہونا تھی 5 سال بعد، ہو گئی 2 سال بعد، تو یہ برکت بھی ہو جائے گی۔ اور ہر کام کا ایک وقت ہے۔ تو اگر کوئی کام محنت کے بعد بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہیے کہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں، ارے ہو ہی نہیں رہا تو اب کیسے کیا کریں، لیکن کوشش کریں، اس کام کا جب وقت آئے گا وہ کام ہو جائے گا۔ ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، جب تک سب نہیں بولیں گے یہ پتہ ہوگا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ جتنی آواز میری نکلنی اتنی تو نکال لو، میں اکیلا نکال رہا ہوں اتنی کہ سرائیوں سے دوسرے بھی سننا ہے، اور آپ اتنی ہو گئی نکال پا رہے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دیکھیں ہمارے نبی کیا کیا دیتے ہیں۔ میں بغیر تمہید اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سب کچھ دینے پہ اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب مانگنے والے کو منع نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے۔ نبی کی بارگاہ میں کبھی کسی کو منع نہیں کیا گیا، یعنی ان کی بارگاہ سے کبھی کسی نے لا یعنی اردو میں کہہ لے نہیں سنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے کہ حضرت علامہ مولانا مفتی جعفر صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی خطاب نایاب ایک بہترین مدلل بیان آپ کو سماعت کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کسی نے لا نہیں سنا، یعنی نہیں کسی نے نہیں سنا۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو پھر امام کی بارگاہ میں چلو کہ ان کی بارگاہ سے نہیں سنا، یہ آپ اپنے شعر میں کہہ دیجئے تو اعلیٰ حضرت کہیں گے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس شعر پہ تو مچل جانا چاہیے تھا، لیکن آپ مچل ہی نہیں رہے۔ ہو سکتا ہے میں گاؤں کا اس لیے نہیں مچل رہے، کچھ تو آپ اپنی صرف مسکراہٹ سے کام چلا رہے ہیں، مسکراہٹ سے بھی کام چلائیں لیکن بولتے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے لا یعنی نہیں سنا۔ ایک جگہ کے علاوہ جب اللہ کی توحید کا بیان کرنا مقصود ہوا، جب رب کی ربوبیت کا اظہار مقصود ہوا، تب فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ نبی پاک کی زبان سے صرف اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے لا یعنی نہیں سنا گیا، لیکن اس کے بعد آپ کی بارگاہ سے کسی نے بھی نہیں سنا، یعنی ایسا کوئی نہیں بتا سکتا کہ مانگنے گیا ہو اور ان کی بارگاہ سے منع کر دیا گیا ہو۔ کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اپنی مجبوری لے کے گیا ہو لیکن رسول اللہ نے واپس لوٹا دیا ہو۔ آئیے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ تم بتاؤ کیا رسول اللہ کی بارگاہ سے کیا کیا ملتا
है। हज़रत अबू हुरैरा कहेंगे 3 दिन का भूखा था, पेट ठीक से मिल चुका था, 3 दिन का भूखा था, मेरा पेट ठीक से मुलाकात कर रहा था, लेकिन मैंने एक बार सोचा, मैं खुदार बहुत था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। आज मुसलमान की खुदाई खत्म होती चली जा रही है। जिनके सामने चाहता है हाथ फैला देता है, जिनके सामने चाहता है नकाब पहन के औरतें आ जाती है, जिनके सामने चाहता है अल्ट्रासाउंड की कॉपी लेकर के आ जाता है, मस्जिदों में ऐलान करवाता है। काश तुमने भी अपने अंदर खुदाई पैदा की होती और ऐसी खुदाई अगर पैदा कर लेते तो मैदान महशर होगा हज़रत अबू हुरैरा होते और हज़रत अबू हुरैरा के झंडे तले तुम्हें खड़ा कर दिया जाता। खुददारी पैदा कीजिए अपने अंदर, हर किसी के सामने हाथ मत फैलाइए। अगर काम ऐसा हो जो ऐसे ही निकल जाए, सब्र से निकल जाए, तो उसे सब्र करके निपटा लीजिए, बात बात पे हाथ नहीं फैलाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने सोचा कि मैं 3 दिन का भूखा हूँ और भूख की शिद्दत भी अब बढ़ती हुई जा रही है, तो अब क्या किया जाए। जहन में एक बात आई, चलो बाहर निकल के देखते हैं, हो सकता है कोई साहब मेरी खैरियत पूछें और मैं उन्हें अपनी खैरियत बताऊं, तो मेरे बगैर मांगे वो मेरा खाने का इंतज़ाम कर दें। हज़रत अबू हुरैरा निकले और निकलने के बाद सड़क पे पहुँचे, देखा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ ला रहे हैं। कौन तशरीफ़ ला रहा है? हुजूर के पहले खलीफा। आप भी नाम याद कर लीजिए, क्या नाम है? अबू बकर सिद्दीक़। अबू बकर सिद्दीक़। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन उन्होंने सलाम का जवाब दिया और निगाहें नीचे किए हुए वो वहां से चले गए। हो सकता है उन्हें कोई जरूरी काम था, इसलिए उन्होंने निगाह उठाकर के नहीं देखी और वो वहां से चले गए। फिर मैं वहां इंतजार में खड़ा रहा कि कोई आएगा तो मैं उसे सलाम करूंगा और मेरी खैरियत पूछेगा तो मैं उसे अपनी खैरियत बताऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इतने में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। वो भी किसी जरूरी काम से थे, बगैर निगाह उठाए चले गए, बगैर खैरियत पूछे आगे निकल गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने कहा कोई आएगा, ऐसा तो जरूर आएगा तो मेरी खैरियत पूछेगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं वहीं पे खड़ा हुआ था कि इतने में मैंने देखा कि जाने कायनात तशरीफ़ ला रहे हैं, अल्लाह का महबूब तशरीफ़ ला रहा है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने सलाम किया सलाम और मैं दिल के उम्मीद पे था कि हुजूर मेरी खैरियत पूछेंगे, लेकिन हुजूर ने खैरियत नहीं पूछी, बल्कि डायरेक्ट फरमाया अबू हुरैरा भूखे हो भूखे। अबू हुरैरा भूखे हो। वो नबी ही क्या जो अपनी उम्मत के हाल से बाखबर ना हो। फरियाद उम्मती करे जो हाले दार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। हज़रत अबू हुरैरा से कहा अबू हुरैरा भूखे हो? कहा जी या रसूल अल्लाह भूखा हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, भूख की शिद्दत ने मुझे परेशान कर दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा आओ मेरे साथ आओ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह के साथ चल दिया। जब मैं पहुंचा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुजरे मुबारक में आवाज दी, कहा आयशा तुम्हें कुछ खाने को है, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह घर में कुछ खाने को नहीं है, घर में कुछ खाने को नहीं है, लेकिन अभी आपके साहबी एक प्याले में दूध देकर के गए हैं। तो हज़रत आयशा कहती हैं वो दूध हमारे घर में मौजूद है, जरा देखें तो जाने कायनात है, अल्लाह ने मुख्तार बना के भेजा है और ऐसा मुख्तार बनाया है। वो इंसान फरमाते हैं आयशा अगर मैं चाहूँ तो ये 5 दूल्हे के बनके मेरे पीछे चले। आयशा मुख्तार अल्लाह ने बनाया है कि वो सूरज को इशारा करे तो पता जाता है, ऐसा मुख्तार बनाया है कि चांद की तरफ इशारा करे तो चांद को टुकड़ों में बन जाता है, ऐसा मुख्तार बनाया है कि हैदर रंगी से चांद से चेहरा पुराना बना करके खेलते हैं। ऐसा मुख्तार बनाया है कि दरख्त को इशारा कर दे तो आवाज़ में आकर के सलाम करता है। ऐसा मुख्तार बनाया है कि अगर वो रास्ते से निकले तो पत्थर सलाम करते हैं। ऐसा मालिक को मुख्तार बनाया है। ऐसा मुख्तार बनाया है कि जिस चीज की तरफ इशारा कर दे वो फर्माबरदारी करती इबादत में हाजिर हो जाए। लेकिन इनके घर का हाल क्या है? घर का हाल ये है, आयशा फरमाती है या रसूल अल्लाह घर में प्याला दूध है, दूध उसके अलावा घर में कुछ नहीं है। ये मालिक को मुख्तार बनी है जिनके घर में 2 रही चूल्हा नहीं जलता था। मुसलमान तू हुई
नबी का उम्मती है, आज मेरे घर में एक दिन का फाका हो जाए, तू वागेरा काट कर देता है, एक दिन का फाका हो जाए तो आप पूरा करने लगता है, एक दिन का फाका हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में मस्जिद का लिबास लेता है। कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि सामने वाला तो नमाज भी नहीं पढ़ता, उसे तो बहुत मिल रहा है, हम तो नमाजी आदमी हैं, फिर भी हमारे जो फाके हो रहे हैं, हम तो रोजा भी रखते हैं, फिर भी फाके हो रहे हैं। आज जिनके वसीले से नमाजें मिली हैं, जिनके वसीले से रोजा मिला है, जिनके वसीले से सरकार से खैरात की तालीम मिली है, जो नबी जिनके वसीले से इस्लाम मिला है, उनके घर का हाल ये है कि 2 महीने तक उनके घर में चूल्हा नहीं जला करता था। ये हाल है हमारे नबी का। मालिक कौनैन हैं, 2 पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। लेकिन फक्र इख्तियार किया, फक्र इख्तियार फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और अल्लाह का शुक्र हर हाल में करने की आदत बनाएं। हज़रत आयशा ने कहा एक प्याला दूध है, नबी पाक ने फरमाया ले आओ। हज़रत अबू हुरैरा सोचने लगे कि अब नबी पाक मुझसे कहेंगे अबू हुरैरा ये दूध का प्याला लो और तुम नोश फरमा लो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नबी पाक ने फरमाया अबू हुरैरा जाओ, सुफ़ा में जो मदरसा था, मस्जिद नबी में चबूतरा था, वहाँ पे तकरीबन 70 सहाबा इकराम और ज़्यादा से ज़्यादा 100 सहाबा इकराम तालीम हासिल किया करते थे। तादाद घटती बढ़ती रहती थी। हज़रत अबू हुरैरा से कहा जाओ उन लोगों को बुला लाओ जो मकाम सुफ़ा में तालीम हासिल करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए और उन्हें बुला करके लाए। तकरीबन 70 सहाबा इकराम थे। हज़रत अबू हुरैरा के हाथ में दूध का प्याला दिया। नबी पाक ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा इन सबको पिलाओ। हज़रत अबू हुरैरा ने दूध का प्याला लिया और पिलाना शुरू कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा का अकीदा भी मुरादा करते चले। यह अबू हुरैरा सहाबी हैं, इन्होंने एतराज़ नहीं किया, या रसूलुल्लाह एक प्याला दूध है, 70 सहाबा इकराम हैं, ये तो एक ही आदमी खत्म कर देगा, 70 कैसे पिएंगे? ये सहाबी थे। अगर वहाँ के कोई होता है इस दौर का तो एतराज़ कर देता कि ये कैसे हो सकता है, एक प्याला दूध और 70 से ज्यादा लोग पी रहे। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा सहाबी रसूल हैं और अपना अकीदा दे रहे हैं कि देखो सहाबी के अकीदे पे चलना, वहाबी के अकीदे पे मत चलना। हज़रत अबू हुरैरा ने प्याला लिया और इसके बाद धीरे पिलाना शुरू कर दिया। तमाम सहाबे इकराम को पिलाया और उन्होंने खूब पिया, लेकिन प्याले में से दूध कर नहीं हो रहा था। हज़रत अबू हुरैरा लेके हाजिर हुए, या रसूलल्लाह ये दूध का प्याला ले आया हूँ। हज़रत अबू हुरैरा से इरशाद फरमाया अबू हुरैरा कि सबने पी लिया? कहा जी या रसूलल्लाह सबने पी लिया। कहा तुमने? कहा या रसूलल्लाह मैंने अभी नहीं किया है। हज़रत अबू हुरैरा से कहा तुम भी पी लो। हज़रत अबू हुरैरा की बातें चल गई कि अब मेरे पेट में खून चला जाएगा, मेरे पेट की जो शिद्दत है भूख है वो कम हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा ने पिया और खूब पिया और प्याला देने लगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो, फिर पिया, फिर प्याला दिया, कहा और पियो, फिर पिया, फिर प्याला दे दिया, कहा और पियो। क्या या रसूलल्लाह अब मेरे बस की बात नहीं है, मेरा पेट भर गया है। रसूलुल्लाह ने उस प्याले को अपने लबों से लगाया और दूध खत्म करवा दिया। देखने नबी क्या क्या देते हैं। 70 सहाबा इकराम को एक प्याला दूध पिला दिया, फिर भी कमी नहीं आई। कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब देने वाला सच्चा है तो साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या देते हैं। ये तो वो था जो सामने से दिख रहा था, ये दूध सब देख रहे थे। हुजूर ने अपने इख्तियार से उस दूध में इतनी बरकत पैदा फरमा दी कि 70 से ज्यादा सहाबा इकराम ने पी लिया, लेकिन फिर भी दूध में कमी नहीं आई। लेकिन अबू हुरैरा से पूछो, ए अबू हुरैरा ये तो वो था जो दिख रहा था, क्या हुजूर वो भी देते हैं जो दिखता नहीं है? मचल जाना चाहिए था इस बात पे। मैं जुब्बा और साफा बांध के नहीं आया तो ये मतलब नहीं है कि आप कभी सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। हाँ, जुब्बे मेरे पास भी हैं और साफे भी हैं। हज़रत अबू हुरैरा ज़रा ये बताएं
کہ یہ تو وہ تھا جو دکھ رہا تھا، کیا رسول اللہ وہ بھی دیتے ہیں جو نہیں دکھتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہیں گے ہاں ان کی بارگاہ سے وہ بھی ملتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کیا چیز ہے وہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں گے کہ میں ایک دن دیوار سے ٹیک لگایا ہوا تھا اور اداس بیٹھا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، پوچھا ابو ہریرہ کیوں بیٹھے ہو، اداس کیوں ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اداس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دیگر صحابہ کرام جو آپ سے حدیث سنتے ہیں، جو بات سنتے ہیں، وہ سن کے یاد کر لیتے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں رہتی، میں جو بھی حدیث آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو بھی بات آپ سے سنتا ہوں وہ یاد نہیں رکھ پاتا ہوں، میرے ذہن کی تقویت کم ہے، میرے ذہن میں تقویت کا خاتمہ ہے۔ یا رسول اللہ مجھے یہ اداس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے وہ بات یاد نہیں رہتی جو آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ ذرا لگن تو دیکھو حضرت ابو ہریرہ کی کہ ہر وہ بات یاد کرنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ فرماتے ہیں، جو رسول اللہ ارشاد فرمائے وہ بات یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہونا چاہیے، اگر علماء کچھ کہتے ہیں تو ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایک تقریر کرنے والا تقریر کرتے چلا گیا اور آپ اسے جلسہ ختم کر کے فارمیلٹی نبھا کے چلے گئے۔ نہیں، تمہارے جلسے میں آنے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ علماء بیان کریں گے اور تم اس بیان کو سنو گے اور اس بیان میں سے جو چیز تمہاری زندگی میں کم ہوگی وہ چیز لے لو گے اور اس چیز پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو سدھار لو گے۔ جلسوں کا مقصد کیا ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں، جلسوں کا مقصد کیا ہے کہ ہم تقریر سن کے اپنی اصلاح کریں، جلسوں کا مقصد کیا ہے کہ ہم تقریر سن کے اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کر دیں، تقریر سن کے ہم اپنے آپ میں چینجنگ لے آئیں، تقریر سن کے ہم نمازی بن جائیں، تقریر سن کے اب تک روزے لیے تھے تو روزے رکھنے لگے، ہم تقریر سن کے نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اداسی کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے جو بھی سنتا ہوں یاد نہیں رہتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ کی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر پھیلائی اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ملایا اور میری چادر میں ڈال دیا۔ ابو ہریرہ کیا ڈالا تھا؟ کہنے لگے دکھائی نہیں دے رہا تھا کیا ڈالا تھا، لیکن کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کہیں گے تھا وہ کہ اس دن سے جو بھی سنتا تھا وہ مجھے پکا یاد ہو جاتا تھا۔ اپنے امام سے پوچھو کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ تو وہ بھی دیتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا اور یہ وہ بھی دیتے ہیں جو دکھائی دیتا ہے، ان کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی لوٹایا نہیں جاتا۔ یہ اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو جھڑکتے نہیں، منع نہیں کرتے، لا نہیں کرتے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ وطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور کی بارگاہ سے بہت کچھ ملتا ہے مگر مانگنے کا سلیقہ ہو، مانگنے کا سلیقہ ہو، اور پھر امام کی زبان میں کہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر وہاں تو لا بھی نہیں ہے، اگر مگر کا کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن مانگنے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا سلیقہ ہو۔ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وضو کا پانی پیش کیا، وضو کرنے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگو۔ علماء فرماتے ہیں حضور نے مطلقاً فرمایا تھا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگو۔ حضور نے یہ نہیں کہا تھا ربیعہ جنت مانگ لینا، میرا اختیار نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھ سے اپنی مغفرت مت مانگ لینا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا تھا سل یا ربیعہ مانگو۔ اور مانگنے والا بھی ایسا ہو، مانگنے والا بھی ایسا ہو جنہوں نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ مانگا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی حفاظت چاہیے۔ اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو نشانے۔ ایک محاورہ جو یہ آپ کی زبان زد ہوتا ہے
ارے فلاں نے تو ایک تیر سے 2 نشانے مار دیے ہیں، یہ صحابی رسول حضرت ربیعہ ہیں جو ایک تیر سے 2 نشانے مار رہے ہیں، یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے اور جنتی نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے، یعنی جنت وہ چاہیے جہاں میں بیٹھا ہوں اور آپ کا محل میری نگاہوں کے سامنے ہو، میری صبح بھی ہو تو آپ کو دیکھ کر ہو، میری شام کی ہو تو آپ کو دیکھ کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سنا تو یہ نہیں فرمایا نبی یہ کیا مانگ لیا، کہا ابا میرا مالک اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو، یعنی جنت تو دی اور جنت میں تمہیں اپنی رفاقت بھی دے دی، اب بتاؤ اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ تم سے تمہیں کو مانگ کر مانگنی ساری کائنات، غصہ کوئی گدا نہیں، غصہ کوئی سخی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ سے آپ کو ہی مانگ لیا، اب مجھے کیا چاہیے؟ جب مالک جنت کو ہی مانگ لیا تو پھر اب کیا چاہیے؟ کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم نے جسے مانگوں، مجھے تو آپ مل گئے تو کائنات آپ کے سرتے میں پیدا ہوئی ہے، جب آپ مجھے مل گئے تو پوری کائنات مجھے مل گئی، یعنی جانے کائنات مجھے مل گئے، جانے ایمان مجھے مل گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ کو جنت بھی عطا فرما دی اور جنت میں اپنی رفاقت بھی عطا فرما دی، یعنی حضور کو بھی دیتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور حضور کو بھی عطا فرماتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے میرے امام نے بہت بڑی بات کہہ دی، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، منہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ سائیو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے پر جہاں وار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کھولتے ہو ہوتے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت